اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں رکوع نمبر 16 کی آیت نمبر 246 اور اس کے آگے کی آیات کا خلاصہ دیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بتا دوں تاکہ آپ کو ترجمہ اچھے سے ذہن نشین ہو جائے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے۔ یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد ان کی قوم بچی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ بنی اسرائیل کی یہاں پر ایک جماعت مراد لی گئی ہے اور یہ جماعت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کی جماعت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر قوم عمالقہ نے حملہ کیا اور ان کی کیا ہے زمین کو چھین لیا۔ جب قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کی زمینوں کو چھین لیا اور ان کے بچوں کو قید کر لیا تو یہ لوگ پریشان ہو کر وہ اپنے نبی کے پاس گئے تو اکثر مفسرین کے نزدیک اس وقت حضرت شمعون علیہ السلام یا سموئیل علیہ السلام تھے۔ تو یہ لوگ اپنے ان نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم کیا ہے قوم عمالقہ سے جہاد کریں اور اس سے اپنی زمینیں اور اپنی اولادوں کو رہائی دلائیں۔ تو ان کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا مزاج کمزور ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قتال کا حکم دے دیا تو تم پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ ان کے نبی نے کہا کیونکہ بنی اسرائیل اکثر آزمائش کے وقت ڈگمگا جاتے ہیں تو ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ دشمنوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے اور ہمارے بچوں کو ہم سے چھین لیا ہے۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کا صرف زبانی دعویٰ تھا، ان کے دل میں پختگی نہیں تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑنے کا قوم عمالقہ سے حکم دیا کہ تم اس سے لڑائی کرو تو یہ سب کے سب کیا ہے پیچھے ہٹ گئے۔ صرف تھوڑی سی جماعت مخلص رہی جو بعد میں طالوت کی فوج میں شریک ہوئی اور ان لوگوں نے اس طرح سے کیا کہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی جو وعدے کر کے پیچھے ہٹتے ہیں وہ دراصل ایمان کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اسی واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ آیت نمبر 246 سے 251 تک ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو ذکر کیا ہے، یعنی طالوت اور جالوت کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اب آپ ان آیات کا ترجمہ دیکھیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے طالوت اور جالوت کا قصہ پیش آیا تھا۔ تو آئیے اب آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الملئی، ایک جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف آپ نے نہیں دیکھا، من بعد موسیٰ، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا واقعہ ہے، اذ قالوا، جبکہ ان لوگوں نے کہا، یعنی جب وہ قوم عمالقہ سے پریشان ہو گئے تو ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا، لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا، کہ آپ مقرر کر دیجئے، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ کو، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس کے ساتھ کیا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قالا، تو ان کے پیغمبر نے کہا، اور جس نبی کا یہاں ذکر ہے ان کا نام شمویل مشہور ہے مفسرین کے نزدیک، تو ان کے پیغمبر نے کہا، حل عصیتم، کیا تم سے بھی یہ توقع ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم کو قتال کا حکم دیا جائے یا تمہیں حکم ہو لڑائی کا، اللہ تقاتلو، تو تم کیا ہے اس وقت نہیں لڑو گے، یعنی اگر تمہارے اوپر لڑائی کے حکم کو فرض کر دیا جائے تو یہ امید کی جاتی ہے اللہ تقاتلو کہ تم اس وقت نہیں لڑو گے۔ قالو،
تو ان لوگوں نے کہا، یعنی کس نے؟ بنی اسرائیل نے کہا، وما لنا، ہم کو کیا ہوگا، اللہ نقاتلا فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں قتل و قتال نہیں کریں گے، کہ ہم کو کیا کہ ہم نہ لڑے اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ان لوگوں نے کیا ہے، ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، وابنائنا، اور ہمیں ہمارے بیٹوں سے کیا ہے، جدا کر دیا ہے، یعنی ہم تو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے دور کر دیے گئے، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ یہ جواب دیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب ان کے نبی نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے تمہارے اوپر قتال کو فرض کر دیا تو مجھے امید ہے، کیونکہ تمہارے مزاج کمزور ہیں، کہ کہیں تم لڑو نہ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، فلما کتبہ علیہم القتال، پھر جب حکم ہوا، کتبہ کے معنی حکم ہوا یا لکھ دیا گیا یا ان کے اوپر فرض کر دیا گیا، القتال، لڑائی کو، تولوا، تو وہ سب کے سب کیا ہے، پھر گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کیا ہے، اکثر اپنے وعدوں سے پھر جاتے تھے، الا قلیلا منہم، مگر یہ کہ ان میں سے تھوڑے سے لوگ تھے جو کہ نہیں پھرے، اپنے بادشاہ کے ساتھ مل کر کیا ہے، انہوں نے قوم عمالقہ سے جہاد کیا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بالظالمین، گناہ گار لوگوں کو۔ اور آگے کی آیت میں ہے، وقال لہم نبیہم، اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث، بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوتا ملکن، طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے، وقال لہم نبیہم، اور فرمایا ان سے نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے، قد بعث، بھیج دیا ہے یا مقرر فرما دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوتا، طالوت کو، ملکن، بادشاہ مقرر فرما دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے جو ہے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ کیا ہے، لڑائی کریں۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ آپ کی قوم میں طالوت ہیں۔ قالو، تو وہ لوگ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، کہ وہ ہمارے لیے بادشاہ کیوں کر ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے، منہ، اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اس کو نہیں ملی کشائش، من المالی، مال سے، یعنی جب ان کے نبی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تو فوراً بنی اسرائیل کے لوگ یہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے اوپر بادشاہ کیوں ہوگا، جبکہ ہم کیا ہے، زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے، کیونکہ طالوت جو تھے وہ ایک غریب آدمی تھے۔ قالا، تو ان کے پیغمبر نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے اس کو تم پر، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جس کو چاہے وہ بادشاہ بنا دے، وزادہ بسطتاً، اور زیادہ فراخی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو، فی العلم، علم میں، والجسمی، اور جسم میں۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طالوت کو اس لیے مقرر کیا ہے کیونکہ طالوت زیادہ تم سب سے علم والے ہیں، والجسمی، اور جسامت کے اعتبار سے بھی وہ تم سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تمہارے اوپر طالوت کو مقرر کر دیا ہے، اور اللہ جسے چاہے وہ بادشاہ بنا دے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ ہی فضل کرنے والا ہے، علیم، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لہم نبیہم، اور کہا ان کے لیے نبیہم، ان کے نبی نے، انا آیت ملکہ، کہ طالوت کی سلطنت کی نشانی یہ ہے، یعنی بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنی مصلحت کے تحت ہمارے اوپر طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے، تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے ہمارے نبی، طالوت کی کوئی ایسی ظاہری نشانی ہمارے اوپر ظاہر ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا یقین مضبوط ہو جائے کہ ہاں طالوت کیا ہے، وہ ہمارے لیے بادشاہ ہے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ کہا تو وقال لہم، تو کہا ان کے لیے نبیہم، ان کے نبی نے، انا آیت ملکہ، کہ طالوت کی سلطنت کی نشانی یہ ہے، ان یاتی یکم التابوت، کہ تمہارے پاس آئے گا ایک صندوق، فیہ سکینتن، سکینتن تسلی ہوگی، رحمت ہوگی،
सुकून होगा मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व बक़ियतुन मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून और कुछ बची हुई चीज़ें हैं उनमें से जो छोड़ गए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की औलाद। तहमिलुहुल मलाइकतु और फरिश्ते उसको उठाए हुए होंगे। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन बेशक उसमें पूरी निशानी है, लकुम तुम्हारे वास्ते, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम क्या है यकीन रखते हो। इस आयत के अंदर ताबूत से मुराद एक संदूक है जिसको हम ताबूत सकीना भी कहते हैं। आपने इस संदूक का नाम जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा संदूक था जो कि बनी इसराइल में चला आ रहा था और इस संदूक के अंदर तबर्रुकात यानी पैगंबरों के तबर्रुकात मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम इसी तरह से और भी पैगंबरों की चीजें मौजूद थीं और बनी इसराइल इस संदूक को लड़ाई में आगे रखते थे। उस संदूक को बनी इसराइल जो है बहुत ज़्यादा बरकत की चीज़ मानते थे क्योंकि उसमें उनके पैगंबरों की चीज़ें मौजूद थीं। जब कोई जंग होती या कोई लड़ाई होती तो बनी इसराइल क्या है उस संदूक को आगे रखते तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उनको फतेह देता था। जब जालूत बनी इसराइल पर गालिब आया, जालूत यानी वो बादशाह कौम इमालका का, जब उसने बनी इसराइल को पर अपना कब्जा करना चाहा, उनकी बस्तियों को छीन लिया और उनके औलादों को कैद कर लिया, तो ये संदूक भी वो ले गया था। जब अल्लाह ताला को संदूक का पहुंचाना मंजूर हुआ तो ये क्या कि वो काफिर जहां संदूक को रखते वहीं पर वबा और बला आती थी। बनी इसराइल तो उस संदूक को मुबारक समझते थे, लेकिन जब ये जालूत उस संदूक को उनसे छीन कर ले गया, अब वो संदूक को जहां कहीं रखता था तो उसके रखने से वबा और बला और मुसीबतें आने लगी थीं। तो उस संदूक को ले जाने की वजह से उनके 5 शहर वीरान हो गए। तो उस संदूक से उस जालूत को फायदा तो कुछ नहीं हुआ लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। तो वो इतना परेशान हो गया कि परेशान होकर उसने 2 बैलों पर उसको लाद कर हाँक दिया। फरिश्ते बैलों को हाँक कर तालूत के दरवाजे पर पहुंचा गए। बनी इसराइल इस निशानी को देखकर तालूत की बादशाहत पर यकीन लाए तो उनके नबी ने उनको यही एक निशानी बताई कि तालूत जो तुम्हारा बादशाह मुकर्रर हुआ है, तुम्हारा वो संदूक जो कि जालूत लेकर चला गया है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उस संदूक को क्या है तुम्हें दोबारा वापस कर देंगे। ये जाहिरी निशानी उनके लिए अल्लाह ताला ने बयान की। अब वो इस निशानी को देखकर बनी इसराइल क्या करेंगे, हम इससे आगे आने वाली आयत के अंदर इस वाक़ये को तफसील से जानेंगे कि जब बनी इसराइल के सामने वो संदूक आया तो उस वक्त उन्होंने तालूत को अपना बादशाह मुकर्रर किया या नहीं किया, और फिर तालूत के साथ मिलकर जालूत के ऊपर उन्होंने हमला किया या नहीं किया, या हमला करने से या जालूत से क़िताल करने से वो लोग क्या है रुक गए। तो इसके आगे की आयत और उसका तर्जुमा लेकर मैं हाजिर होंगी इससे अगली वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बनी इसराइल के वाक़ई की तरफ इशारा किया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करूँगी जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।